ہلو اینڈ ویلکم ٹو دا کریپی ٹاکس. اور بالکل ہمیشہ کی طرح کریپی ٹاکس میں آپ لوگوں کے لیے اس قسم کی ہی باتیں لے کے آتی ہوں جو بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں اور حقیقت کے قریب بھی ہوں یا حقیقت ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اوتھینٹک باتیں لے کے آئیں. میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں بہت معزز اور بہت خاص ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی شہریار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں ویورز کو یہی بتانا چاہوں گی کہ بھائی جب آج میں اسٹوڈیو میں نے قدم رکھا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ابھی تک میرا دل نہ دھڑک رہا ہے، کیونکہ مفتی صاحب ویورز تھے کال پہ اور اس کال میں جو ایک بچی تھی، ایک لڑکی تھی، وہ پوزیس تھی اور مفتی صاحب یہاں سے پڑھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں ڈسٹینس، مفتی صاحب وہ کوئٹہ میں تھے جی. اور مفتی صاحب یہاں کراچی میں ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے اور مفتی صاحب جیسے ہی مفتی صاحب نے میرے سامنے پڑھنا اسٹارٹ کیا، اس بچی کی چیخیں فلک شگاف چیخیں تھیں. اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا کہ وہ نہ سن سکے. خیر وہ ایک سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور اس کی وہ ایک تڑپ جو تھی، اس کے بعد کتنی وہ خاموشی سے سو گئی وہ بچی. ایک ایسا میں تو چاہوں گی مفتی صاحب بھی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ یہ میں نے دیکھا کیا ہے. آتے ہی مفتی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا یہ بھی کیا چل رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اصل میں جب آپ کے یہاں آیا تو تھوڑی آپ لوگ کے آنے میں دیر ہوئی تو میں باہر تھا، تو مجھے کوئٹہ سے بھی ایک فون آ گیا، بلوچستان سے. جس شخص نے فون کیا تھا اس کی 8 دن پہلے ہی شادی ہوئی. آج جیسے سیٹرڈے، پچھلے سیٹرڈے اس کی شادی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے جس دن سے شادی ہوئی ہے اس دن سے یہ لڑکی جو ہے نا عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مچلتی ہے. مطلب کہ اور بھی سارے ان کے معاملات ہیں، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ لڑکی ہے کہ جس کی چھوٹی بہن کا آپ نے پہلے علاج کیا تھا کوئی 1-1.5 سال پہلے. اس کی چھوٹی بہن کو بھی کچھ ایسے ہی مسائل تھے، اس کا الحمدللہ میں نے علاج کیا تھا اسی طرح یہاں بیٹھ کر کے ویڈیو کال پر ہی. اللہ کا فضل ہے 1.5 سال سے وہ بالکل سیٹ ہے الحمدللہ، اس کو بھی دوبارہ کچھ نہیں ہوا. البتہ ابھی اس کے اوپر یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہے یقیناً وہ جنات میں سے ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ابھی میں نے سے ڈیٹیل منگائی ہیں. البتہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا اسے یار 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد بات کر لو، میری بھی ریکارڈنگ شروع ہونے والی. کہنے لگا سر صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ میری ماں بہنیں سب بھاگ گئی ہیں گھر سے اور وہ پریشان ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. 2-3 دن تو یہ کمرے میرے کمرے تک محدود رہا. اب اس کی چیخیں اتنی بلند ہیں کہ ہمارے محلے والے آ گئے ہیں سارے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے لڑکی صاحب، ہم مار پیٹ تو نہیں کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے پولیس کو بلاؤ، لڑکا مار رہا ہے لڑکی کو، نئی دلہن کو. تو ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا. تو بارہ انہوں نے کہا سر آپ پلیز ابھی کریں. تو اللہ کا کرنا کہ آپ لوگ بھی دیر سے آئے اور اتنی دیر میں اس کا علاج شروع کر چکا تھا، اتنے میں آپ آ گئیں، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کر لیا. تو وہ بچی کو کوئی مخلوق تنگ کر رہی تھی. میں نے اس مخلوق کو اللہ کے قرآن پاک کی آیتوں کی مدد سے الحمدللہ اس سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی وقتی طور پر تو دور ہو گئی ہے، باقی میں نے ڈیٹیلز منگائی ہیں، کل مزید اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم علاج کریں گے. دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ رسول کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن کو جتنا ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے، جتنا ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، وہ ہم دوائیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا ڈبوں پہ، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہم نے قرآن کو اپنی پہنچ سے دور کر دیا ہے. کہاں رکھتے ہیں؟ او جی اوپر، خوب جزدان میں لپیٹ میں. اب لپیٹ گئے. اب کب لیں گے ہم؟ رمضانوں میں. اب ہم رمضانوں میں بھی نہیں لیتے کیونکہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں موبائل پر. بالکل اس قرآن جس کو نبی نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو بے وضو کو چھو نہیں سکتے. فرمایا قرآن کو چھونا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت. تو پھر جو اس کو سمجھتا ہوگا وہ کتنی بڑی عبادت گزار ہوگا. حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک، لام ایک، میم ایک، 3 حرف. تم جب ایک حرف پڑھتے ہو، اس قرآن پڑھنے کے ایک حرف پہ اللہ تمہیں 30 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. الف لام میم پہ تمہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب بتائیے اس قرآن مجید جو کہ ایسا خزانہ ہے، اس وقت دنیا میں اگر کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم صرف ایک گولے کی بات کریں، پلانٹ کی بات کریں، یہ زمین کی بات کریں نا، تو خالی زمین ہی نہیں ہے، اس کے اندر کتنے خزانے کہاں سے آئے ہیں. پانی زمین کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ اسپیس سے آیا ہے. حدید، سورہ حدید، ہمارا گلشن حدید. حدید کا مطلب کیا ہے؟ لوہا، فولاد.
یہ زمین کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ بھی آسمانوں سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے. فلکیات، ہم میٹیورز دیکھتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو، فلک اجزاء، ٹوٹا ہوا ستارہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے مار دیں ان شیاطین کو جو جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جب صبح صادق سے پہلے جب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، بھائی جاؤ شہریار کو اس کا رزق دے کر آؤ، فلانے کو اس کا رزق دے کر آؤ، فلانا تو الٹا پڑا سویا ہوا ہے. فرشتے پیر پیر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہماری رزق نہیں ہے، اس لیے تو ہم روزی کے زیادہ تر روزی کے جو ہم وظیفے دیتے ہیں نا، کہتے ہو بھائی فجر میں سنتوں سے پہلے پڑھنا ہے تاکہ تو اٹھ جاؤ لوگ کے کچھ اٹھ جا فجر سے پہلے اٹھ، کیونکہ اس وقت فرشتے تیرا رزق لے کر آئے ہوتے ہیں. آج ہر ایک رزق کے لیے رو رہا ہے نا، اسی لیے فجر کے وقت دیتے ہیں. فجر کے وقت اٹھیں، جب اٹھے ہوئے ہوں گے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، بلے موبائل میں لگے ہوئے، جاگے ہوئے تو ہوں گے، فرشتے آئیں گے لے بھائی تیرا رزق دے کے چلے گئے. اور جو پڑا اوندا سو رہا ہوتا ہے، فرشتے پھر ایک دوسرے سے حیرت کرتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، ہم اس کو اس کا رزق دینے آتے، اس کے حصے کا، یہ سویا ہوا ہے، چلو اللہ کی اجازت سے کسی اور کو دے آتے ہیں. اوکے، جو جاگ رہا ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے، جاگ رہے ہوتے ہیں 4 بجے گورے ویسٹ والے یا امریکہ کینیڈا آسٹریلیا والے، وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھروں کو صبح 4 بجے 7 بجے وہ ٹیبل پہ ہوتے ہیں، اپنی روزی کما رہے ہوتے ہیں. ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں. دن دیا کام کو، رات دی آرام کو. ہمارے یہاں ایسی بے غیرت قسم کی قوم ہے، سوری ٹو سے اف آئی ایم گیٹنگ ہارش، ہماری ایسی بے غیرت قسم کی حکومتیں ہیں، آئی ایم اگین سوری ٹو سے دیز ورڈز، کہ جو دیتی ہیں ایسی کمپنیوں کو اجازت، مفت بات ساری رات. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں بے شرم لوگ. کہاں مفت بات؟ وہ تو آپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اتنے کا پیکج کرا لو، 10 روپے کا 20 روپے کا، اور جی ساری رات مفت بات کرو. مفت بات کر کے آپ ساری رات عیاشی کرواتے ہو، لوگوں کو سونے نہیں دیتے ہو. ہم ساری رات اس کے سحر میں مبتلا یوں 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 کر کے اپنی آنکھیں، اپنا جسم، اپنی صحت سب کچھ برباد کرتے ہیں، اور تو اور اپنے رشتے خراب کرتے ہیں. بیویوں کا آج رونا یہی ہے، شوہر ٹائم نہیں دیتا، ایسے لگا ہوا ہے، بچے ٹائم نہیں دیتے، لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری جان، ہاں اس کا پازیٹیو جو کام ہے وہی کریں نا. یا بیوی یہ بتاتا ہے آپ کو، جیسے ہی آپ یہ وہ دیکھ رہے ہوتے، لیکن کال آتی ہے جیسے ہی اوپر سے ایسے لینڈ لائن سے یا کہیں سے، یہ فوراً وہ سب کچھ منقطع کر کے آپ کو کہتا ہے جی آپ کی کال آئی ہے، کال سن لو. یعنی یہ بھی آپ کو بتاتا ہے آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. کال یہ بنا کال کے لیے تھا، یہ عیاشی کے لیے نہیں بنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب بڑی آپ نے اچھی بات کی. اچھا ابھی ہم قرآن پاک کی بات کر رہے تھے اور آپ نے مخلوقات کی بھی بات کی، تو مفتی صاحب کیا ایسا ہمیں قرآن پاک سے کہیں کوئی ایسی نالج ملتی ہے کہ جس میں پلانٹ پہ، دوسرے پلانٹس پہ سوائے ارتھ پلانٹ کے زندگی ہونے کا ثبوت یا کوئی بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ ایلینز کی تعریف کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف دی ایلین؟ اینی تھنگ وچ کمز فرام دی اسپیس وی کال اٹ ایلین. کہ جو اسپیس سے آئے وہ ایلین ہے. ایلین تو پانی بھی ہے، ایلین تو حدید یعنی لوہا بھی ہے، ایلین تو اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا جو اس پلانٹ کی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پر آئیں. رہی بات مخلوقات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق 7 سماوات طباقا، فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان درجہ بدرجہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر. اسی طرح زمینیں ہم نے بنائی ہیں، 7 زمینیں ہیں. اسی طرح فرمایا ہم نے خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان نہیں پیدا کیے مگر اپنی عبادت کے لیے. جنات کا، انسان کا، پھر نباتات، جمادات، پہاڑ، زمین، آسمان، ہوا، طوفان. اچھا اس کے اندر بھی کیڑے، حشرات الارض، مچھلیاں پانی کے اندر، زمین کے اوپر، ایون کہ ایسی بھی یہ مخلوق ہے. میں ایک دفعہ وہ دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافک، تو وہ بیلون کے ساتھ وہ اوپر گئے تھے. وہ کون ہے؟ ایک ان کے سر بڑے مشہور آدمی ہیں، نام بھول گیا ہوں میں ان کا. تو وہ بلون پہ گئے پتہ نہیں کتنے 1000 فٹ کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک انہوں نے سیف لگائی، ایک سمجھ لے کہ ایک کپڑے کی تھیلی لگائی. اس کے بعد انہوں نے کئی گھنٹوں کے بعد اس کو نکالا، اوپر لا کر اس کو دیکھا تو اس کے اندر بھی کیڑے مکوڑے تھے. بتائیے وہاں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ، نہ کوئی. وہ کیڑے مکوڑے کہاں کھاتے ہوں گے، کہاں وہ ڈیولپ ہوتے ہوں گے، کہاں ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہوگی. اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم اس کے اوپر فکر نہیں کرتے. اللہ اپنی نشانیاں فرماتا ہے، میں عقل مندوں کے لیے میں نے
نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں. دن کے آنے رات کے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, ایک دم نہیں آ جاتے, گریجولی آتے ہیں. آہستہ آہستہ سورج طلوع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ غروب ہوتا ہے, آہستہ آہستہ دن آتا ہے, آہستہ آہستہ رات آتی ہے, پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے, بس حل میں مزید مال زیادہ سے زیادہ آ جائے. ہم اللہ کے خیال. آپ یقین کریں قرآن مجید سورۃ البروج, سورۃ الاعراف, سورۃ المعارج, یہ آپ اٹھائیں, آپ کو کاسمولوجی کے اوپر اس وقت جو ناسا کر رہا ہے ریسرچ, کینیڈا کر رہا ہے, امریکہ, جرمنی, فرانس, یہ وہ ممالک جن کا کام ہی ریسرچ کر رہا ہے. پاکستان سے جو ریسرچرز آتے ہیں بیچارے کام کرنا چاہتے ہیں, ایسے ہے, نہ پیسہ ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, نہ ان کے پاس کسی قسم کی مورل سپورٹ ہے. نو بڈی وانٹس. اب ہمیں بھی ڈر لگتا, اب ہم اپنے نام کے ساتھ ریسرچر نہیں لگاتے. پہلے میں نیا جب آیا تھا 2010 میں میڈیا پر, میرے نام کے ساتھ بڑا لکھا تھا, او جی ریسرچ اسلامک ریسرچ اسکالر سید شہریار داؤد. اب میں نے ہٹا ہی دیا. میں ریسرچ کہاں کروں, میں کسی ایک میڈیا پہ تھا, میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں تھا, ہم ایک جگہ ریسرچ کر رہا تھا میں, مجھے کسی نے کہا کہ جناب ایسا کریں آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ہمیں کانٹینٹ لکھ کے دیں. آپ یہ بڑا میں درد کے ساتھ سناؤں گا آپ کو واقعہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جس طرح حدیث کی کتابوں میں معتبر ترین کتابیں بخاری اور مسلم شریف ہیں, پہلی دو یہ کتابیں, اسی طرح اولیاء اللہ کی زندگیوں پر جو دو کتابیں مشہور ترین ہیں, ایک کا نام ہے انفاس العارفین اور ایک کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, میں بہرحال یاد آ جائے گا مجھے. انفاس العارفین اور ایک اور کتاب ہے. وہ دونوں کتابوں کے اندر خواجہ صاحب کی زندگی کے یعنی تاریخ پیدائش کے اندر 45 سال کا فرق ہے, ڈفرینس ہے. اوکے. تو میں نے اپنے ایچ او ڈی سے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور سیٹھ صاحب بڑے خواجہ صاحب کے دیوانے ہیں, تو اگر ہم لیکن میں کر سکتا ہوں اس کے اوپر ریسرچ. میں بزرگوں کے اس دور کے جو بزرگ ہیں ان کی تاریخ پیدائش جمع کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا, سراغ مل جائے گا کہ حضرت کی تاریخ پیدائش کیا ہے. ابھی تو ویسے حضرت کی خواجہ صاحب کی عمر مبارک کوئی 90 سال یا 95 سال تھی. اب اگر ہم یہ 45 سال نکالتے تو آپ 50 سال کے رہ جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے نا جس نے لاکھوں 90 لاکھ مسلمان کیا ہو, تو کیسے 50 سال. بہرحال آپ کو پتہ ہے مجھے اس ایچ او ڈی نے میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا کہا اوے شہریار داؤد اوقات میں رہو. میں کہا کیا ہوا سر؟ کہنے لگا بس جتنا تمہیں کام دیا گیا اتنا کرو. میں کہا سر میں ریسرچر ہوں, میں ریسرچ پہ بیٹھا ہوں. سیر الاولیاء اینڈ انفاس العارفین, یہ دو کتابیں میں نے سامنے رکھ دیں. میں نے کہا سر ان کتابوں میں دیکھیں ڈفرینس ہے, ہم اس ڈفرینس کو ختم کر سکتے ہیں, ہم عوام کو بتا سکتے ہیں. چلیں ہم نے نہیں کی تحقیق, پچھلے لوگوں نے نہیں کی, ہم تو کریں. ہمارے پاس تو ذرائع اس وقت موجود ہیں نا, ہم تو تحقیق کر کے صحیح بات نکال کے دے سکتے ہیں. اس نے منع کر دیا, تمہاری نوکری بھی جائے گی, میری نوکری بھی جائے گی. وہ ہمارے جو سیٹھ صاحب ہیں وہ خواجہ صاحب کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں سننا پسند کریں گے. جب ہمارا معیار یہ ہوگا کہ سیٹھ صاحب خوش ہیں, حقیقت حال نہ آئے سامنے, تو ہم کیا ریسرچ کریں گے؟ اس وقت جو دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کاسمولوجی کے اوپر, خدا کی قسم صرف اور صرف قرآن کی آیات کے تحت ہو رہی ہے, اسی کے زیر سایہ ہو رہی ہیں. وہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کو سوچ رہے ہیں یار. اچھا ہم اور آپ کہتے ہیں جی ہو واز دا فاؤنڈر آف گریوٹی؟ نیوٹن, آئزیک نیوٹن. سوری وی آل آر رانگ. Abu Rehan al-Biruni was the very first person who invented the gravitational force. اس نے بتایا تھا کہ پتا بھی ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے سیب بنا لیا, اس نے البیرونی کی پکڑ کے نا 300 سال پہلے اور کہہ دیا جی 150 سال پہلے کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہے. اس نے البیرونی کی ریسرچ پڑھی اور اپنے نام کے ساتھ اس کو آگے کر دیا. اب ہوتا یہی رہا ہے 300 سال 350 سال پہلے تک کہ یہ مسلمانوں کی جتنی تھیں, ارے ہم مسلمان کتنے تعلیم یافتہ تھے, یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کیا ویسٹ نے, ہم سے یہ تعلیم لے کے ہمارے آپ سے قرآن چھین کے یہ دے دیا ہمارے آپ, لو جس سے کھیلو. آپ نے ایک ایسی بات کہی, علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور ہم نے کریپی ٹاکس کو ایک وہ رنگ دے دیا. میں نے شروع میں ہی کہا تھا ویورز ہم آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جاتے ہیں. چلیں مفتی صاحب تھوڑا سا آپ نے ایموشنل کر دیا مجھے, تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں کہ بھئی
اچھا حضرت سلیمان مخلوقات کے جی اوپر۔ مخلوقات کے اوپر کہ پلانٹس کے اوپر دیگر مخلوقات موجود ہے؟ مخلوقات ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جن عالمین کے لیے اللہ رب ہے، ان عالمین کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کچھ بیان فرما گئے ہیں اشاروں میں، کنایوں میں، جس کو مولا علی مشکل کشا نے جان لیا، کچھ کو ابو بکر صدیق نے جان لیا، کچھ کو حضرت عمر فاروق نے جان لیا، ان لوگوں نے جان لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی باتیں جانتا ہوں، ابو ذر غفاری تھے یا کسی صحابی سے کہا، میں ایسی باتیں جانتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا کے باؤنڈ کر دیا، خبردار ابو ہریرہ کسی اور کو مت بتانا، اور میں نہیں بتاؤں گا تم لوگوں کو، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تم میری گردن اڑا دو گے، ایسی میں تلخ حقیقتیں جانتا ہوں، تم میری گردن اڑا دو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو کئی راز ایسے ہیں جو اب ہمیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، العلم نور، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، علم نور ہے۔ تو یہ علم کی نور جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ، آج ویسٹ گورا اس نور سے، یعنی علم کے نور سے بتا رہا ہے کہ ہاں جی ایک بلیک ہول ہے جو ساری یونیورس کو کھا رہا ہے۔ خالی بلیک ہول ہی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام جہاں گئے سدرۃ المنتہا کے بعد لا مکان، وہ مکان ہی نہیں ہے، کیا ہے وہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ سدرۃ المنتہا لاسٹ فرنٹ کس کا ہے؟ جبرائیل کا۔ بس کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے گئے نا میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میری رینج نہیں ہے، میری ڈومین نہیں ہے۔ تو آج اس سدرۃ المنتہا کو ڈھونڈنے ویسٹ نکل چکا ہے، گورا نکل چکا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو جب اس قرآن مجید کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، وہی تو ہے جو اس سارے کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہاں میں ایک بہت پیارا ایک آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا، مسلمان تھا، ریسرچر تھا، اس کا ایک دوست تھا کرسچن، سابقہ کرسچن، اب مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ کسی کیتھیڈرل کے چرچ، کیتھیڈرل کا بڑا والا چرچ ہوتا ہے نا، اس کے پوپ کا بیٹا تھا۔ اچھا وہ دونوں دوست تھے، ان کے اپنے ٹرک سے لوگ جاتے آتے رہتے تھے، کہیں آؤٹنگ پہ گئے تو کہتا ہے یار میں پریشان ہوں۔ بولا کیوں پریشان ہے؟ کرسچن اس سے پوچھتے تو کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے یار میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت کا سایہ کعبے پہ پڑنا نہ شروع ہو جائے۔ وقت اس نے کہا وقت تو یار اینٹیٹی ہے، وقت میٹر نہیں ہے، وقت کا سایہ نہیں آ سکتا۔ جیسے یہ پین رکھا میں نے لائٹ میں، اس کا سایہ آ گیا، وقت کا تو سایہ نہیں ہے۔ وقت کا سایہ کب آئے گا کعبے پہ؟ کلاک ٹاور۔ یس۔ او گاڈ۔ یہاں یہ شخص کہتا ہے میں نے حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں گیا گھر جب تو میں نے لیپ ٹاپ کھولا اپنا، میں نے کہا یار وقت کا سایہ کیا؟ کعبہ از اے بلیک باکس۔ اس نے اس کے اوپر سرچ کیا، کہتا ہے میں نے یہ کھولا، گوگل کھولا، دیکھتا رہا، پھر 3D ڈائمینشن میں نے اس کا کھولا، میں کعبے کو دیکھتا ہو رہا ہوں، اس کو جب میں نے اس کو موومنٹ کیا، اچانک میں نے دیکھا کعبے کے اوپر ایک بلڈنگ کا سایہ آیا ہے، سورج وہاں سے نکل رہا ہے، اس کا شیڈو پڑا ہے آن دا بلیک باکس آن دا کعبہ، تو دیکھا وہ کلاک ٹاور تھا۔ کہتا ہے all of a sudden I got the impression, oh Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم who was here before 1400 years، 1400 سال پہلے، جو کسی یونیورسٹی نہیں گئے، کسی ادارے میں نہیں گئے، کسی سے پڑھا نہیں، وہ شخصیت یہ کہے گا یہ کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک کہ کعبے پہ وقت کا سایہ نہ پڑ جائے۔ اب تو کعبے پہ وقت کا سایہ پڑ گیا، مطلب قیامت بہت قریب ہے۔ علم غیب کی باتیں نبی بتا گئے، ان کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور داخل کر دیا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ہم صاحب قرآن، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مخلوقات ہیں، ہمیں ابھی ادراک نہیں ہے، ہمیں ابھی احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا ابھی شعور نہیں ہے۔ شعور جب آئے گا تو بہت کچھ۔ اور ابھی آپ نے جو پوزیشن والا کوئٹہ والا واقعہ تھا، اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ان پہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے جن ان کے اوپر، تو کیا دوسری کوئی مخلوقات بھی ہیں جنات کے علاوہ جو انسان کو پوزیس کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جن ہے، عفریت ہے، دیو ہے، اور
کچھ اور بھی مخلوقات ہیں، ان کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. تو یہ جنات کی قسمیں ہیں، یہ جنات ہی کی قسمیں ہیں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 بیسک مخلوقات بنائی ہیں. ٹھیک ہے. انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے. فرشتوں میں عقل ہے، نفس نہیں ہے. جنات بنائے، ان میں عقل بھی ہے، ان میں نفس ہے. حیوان بنائے، حیوانات بھی بنائے، ان میں نفس ہے، عقل نہیں ہے. انسان بنائے، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری میں یوں دیا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرشتے، حیوان اور انسان. انسانوں میں جنات کے ساتھ، چونکہ یہ قریبی زمین کا کوئی نیٹو ہے تو جن تھا. جن کو ہٹا کر کے پھر آدم علیہ السلام کو یہاں پر لوکیٹ کیا گیا تھا، اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. حیوانوں میں نفس ہے، عقل نہیں ہے. انسانوں میں نفس اور عقل دونوں رکھا. فرمایا کہ اگر تم نفس کے تحت جاؤ گے، ماتحت ہو جاؤ گے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. اور اگر تم اپنے عقل کے ماتحت ہو جاؤ گے تو فرشتے تم پر ناز کریں گے. ہم مادیت پرست ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ادھر بھی بتا دیا تھا سب کچھ. مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. نہیں. مجھے جو سب سے بڑا خوف ہے، ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے، حالانکہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور تم اسی کو بڑا چیز سمجھنے لگ جاؤ. سب کچھ دنیا سمجھ، جو ہو گیا ہے، جو ہم نے سمجھ لیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو حضرت اکثر کہا بھی جاتا ہے نا، محرر سلیمانی رکھی جاتی ہے جنات کو اگر کہیں وہ پریشان کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ جنات سے بھی بات کرتے تھے. وہ تمام مخلوقات جو ہے، زمین اور آسمان پر آپ کی حکومت تھی. جنات چونکہ آسمانی مخلوق ہے جی، اور تسخیر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اچھا، ایک عفریت کا ذکر بھی آپ نے کیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اب آپ اس کا نا مجھے ہمارے مذہب سے، اسلام سے کانٹیکس بتائیے گا کہ عفریت جو ہے وہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، ٹھیک ہے، جس نے کہا بھی تھا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لا دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جن نہیں لایا تھا. آصف جو برقیہ جو آپ کے ولی اللہ تھے، آپ لے کے آئے. وہ سارا آپ مجھے بتائیے گا، مجھے کریکٹ کریے گا. لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عفریت کو جب وہ سرکش ہونے لگا تو ایک کاپر باکس میں بند کر کے اس کو اوشنز میں پھینکا؟ اور آج جو ہے وہ کافی چیزیں، وہی جو ممالک ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ ابھی بھی اس چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بھائی ان کا ماننا یہ ہے کہ جو سولمن وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ انہوں نے وہ جو عفریت بند کیا تھا ہم اس کو نکالیں، آزاد کرائیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور وہ کیا واقعہ تھا تخت والا، ملکہ بلقیس والا، ذرا وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں، پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ وہ جو عفریت کو قید کر کے پانی سمندروں کی تہوں میں ڈالا ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. اچھا، پوسٹولیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی کہیں اتنی زیادہ اوتھینٹسٹی نہیں ملتی. کہیں کہیں کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ مستند کتابیں نہیں ہیں. اس کو علماء حقہ نے اس کو نہیں لیا، بولا نہیں ایسی بات ہے. البتہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو آئے تھے، جو ٹریولر تھے، جو وائجز پہ جایا کرتے تھے پانی کے شپ پہ، وہ سمندروں میں. تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو سنایا، انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں پر مجھے ساحل پر کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ ملے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسی جگہ ہے، وہاں پر ہم نے ایک عجیب و غریب ایک آدمی دیکھا ہے. تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو دیکھا تو ایک زنجیروں سے بندھا ہوا تھا شخص. تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بولا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کیا عربستان کھجوروں والی سرزمین پر کسی نبی نے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا ہے؟ بولا ہاں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا ہے. بولا بس تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب میری آزاد ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں، اور میں دجال ہوں. دجال، دیٹ واز دجال. اوکے. اب وہ دجال کو اگر اس عفریت کے ساتھ کہیں یہ لوگ مماثلت کر رہے ہیں، مکس اپ کر رہے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی جزیرے پر دجال بند ہے، اور یہ صحیح روایت ہے اور صحیح حدیث موجود ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں جو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اچھا، دجال انسان ہے؟ دجال ایک باڈی ہے، اس کی باڈی ہے. اچھا، یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب نیا انجن، ہمارے ابا بتاتے تھے جب نیا انجن آیا تھا نا تو اس کی ایک لائٹ تھی،
ٹرین انجن, تو اس کی ایک لائٹ تھی تو فوں پاں کرتے ہوئے جب چلتی تھی تو کہتے تھے یہ دجال ہے. پھر کیمرہ آیا جی کیمرہ دجال ہے. اب لوگوں نے اپنی اپنی توجیحات بنا لی ہیں, اب پتہ نہیں اللہ عالم و رسول عالم اصل حقیقت کیا ہے, لیکن وہ اصل حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ وہ ہے, وہ آزاد ہوگا, وہ آئے گا اور دجال کو قتل عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور مہدی علیہ السلام کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کریں گے. میں آتا ہوں یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی بات پر. سلیمان علیہ السلام کے جو ایک پسندیدہ پرندہ تھا ہد, وڈ پیکر کہتے ہیں اس کو, وہ ایک دن نہیں پایا. مختصراً عرض کرتا تو وہ بہرحال جب وہ آیا تو اسے پوچھا کیا ہے, اس نے جی میں ایک ایسی سرزمین سے آیا ہوں کہ وہاں پر کتنا بڑا اس کا جو ہے نا وہ ہے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہاں کی جو رانی ہے, جو وہاں کی بادشاہ ہے, وہ ایک خاتون ہے, بلقیس اس کا نام ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تک پیغام بھیجا تو پوجا وغیرہ چھوڑ سورج کی, اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا, میں اس کا رسول نبی ہوں, تو مجھ پر تو وہ کہنے لگی کہ اچھا تو مجھے بات کرنی چاہیے ان سے. تو وہ متاثر ہوئی کچھ باتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی, تو وہ آنے لگی. تو سلیمان علیہ السلام کو اس نے آگے بتایا کہ بھائی وہ تو اب آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو معجزہ دکھانا چاہیے. اچھا بتاؤ تم اس کا جو اتنے بڑا, مجھے پیمائش بھول گئی, بہت بڑا اس کا تخت تھا, ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک نے کہا کہ جی میں 1 مہینے میں لے آؤں گا, وہ بھی مہینوں کا سفر کر کے آنے والی تھی, نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے. تو ایک نے کہا کہ جی میں جو نا صبح ہوگی اور شام ہوگی اس سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر عفریت نے کہا کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھیں گے نہیں, اس سے پہلے میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے وہ ولی اللہ تھے جو مستجاب الدعوات تھے. قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ پھر آصف عفریت نے کہا کہ میں آپ اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہ پائیں گے, اس سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ, میں آیت کا مفہوم ترجمہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ آصف برخیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب آئیں از آن دس ویری پوائنٹ. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فوراً کہتے ہیں جی وہ اللہ کا ولی تھا, وہ فوراً لے آئے. محدثین نے اس کے اوپر کافی تحقیق کی ہے, بہت اہم بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چل جائے. بات پر غور کریں اللہ کے کلام کے, اللہ کے جملوں پر. پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود ہوگا, یہ کہا تھا, لانے کا کہیں نہیں تذکرہ کیا ہے آصف برخیہ نے, کہ آپ جب پلک جھپکیں گے تو اس وقت یہاں پر تخت موجود ہوگا. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں لے کر آؤں گا. اچھا ان کی اس بات کو سپورٹ مل رہی ہے اللہ کے کلام کی اگلی بات سے, اگلے جملے سے. کیا اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتابیں کہاں ہیں؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ پر دیکھتے تھے آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ نے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سلیمان علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو اس طرح پورا کرے گا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی پلکیں جھپکیں گے, جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس تخت کو یہاں پر موجود رکھ چکا ہوگا اپنی قدرت کاملہ سے. تو انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا, اور یہ سب لوح محفوظ پہ پہلے سے تحریر شدہ تھا. آپ نے پڑھ لیا کہ اے سلیمان آپ جب پلک جھپکو گے اس سے پہلے یہاں پر موجود ہوگا. تو انہوں نے اس پڑھے ہوئے کو دیکھا اور کہا کہ جی ہوگا, اور جب آپ نے پلک جھپک کے کھولی تو سامنے تخت موجود تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے. تو اس کو یہ کہنا کہ جی حضرت آصف بن برخیہ ہی لائے تھے, تو اس کے اوپر علماء کہتے ہیں نہیں, اس کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کتاب کا علم تھا, اللہ خیر ہے, تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تھا. اب وہ اللہ محفوظ پر کیسے دیکھا, اس کی سپورٹ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے. حضرت بلم بن باورا, اب حضرت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ راندہ درکا ہو گیا. بلم بن باورا وہ شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ ایسا امتی تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. لوگ اس کے پاس آتے تھے دعائیں کروانے, میری اولاد نہیں ہے دعا کر دے. وہ کہتا تھا یا اللہ موسیٰ کے صدقے میں اس کو اولاد دے دے. اس کو اولاد ہو جاتی تھی. بیٹے ہی بیٹے ہیں یا بیٹیاں چاہیے, مطلب میری کھیتی میں وہ نہیں ہے, میرے ساتھ ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی مستجاب الدعوات کے مقام پر. کیوں؟ وہ بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا, اور وہ پھر کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے اللہ تجھے یہ عطا کر دے گا, تو یہ عطا کر دے گا. تو نبی کی شان کیا ہوگی جب ان کے ولیوں کی یہ شان ہے. بے شک. اب آ جائیں اس بات پر کہ وہ بلم بن باورا کا ہوا کیا, اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بلم بن باورا کے پاس آیا شیطان,
اور کہنے لگا, نہیں پہلے وہ آیا اس قوم کے پاس, یہودیوں کے پاس, کہنے لگا دیکھو موسیٰ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, موسیٰ کی پریچنگز پھیل رہی ہیں, اس کو روکو. اس کو روک ایک شخص رکھتا ہے, اس کا نام ہے بلعام بن بعورہ. بولا وہ کیسے؟ بولا اس کو بولو بد دعا کرے موسیٰ کے لیے. یہ جب موسیٰ کے لیے بد دعا کرے گا نا تو موسیٰ برباد ہو جائے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور جو ہے نا ہمیں اس سے موسیٰ سے نجات مل جائے گی. انہوں نے بولا بلعام بن بعورہ کو کون سمجھائے گا؟ بولا ہم سمجھائیں گے. وہ گئے بلعام بن بعورہ کے پاس, یہ بوڑھا شخص بن کے آیا, یہ خود آیا شیطان ان کے پاس, اور کہنے لگا بلعام تو جو ہے نا یہ کام کر کہ تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر, ہم تیرے کو اتنی اتنی عورتیں دے دیں گے, اور جو ان کا رواج تھا. بولا نہیں. بولا اچھا. بولا میں موسیٰ کے لیے بد دعا کروں؟ دماغ خراب ہو گیا, میں تو ان پر ایمان لایا ہوں. بولا اچھا ٹھیک ہے. ایک دن بلعام بن بعورہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, کہہ رہے ہیں یار عجیب بات ہے, صبح ہو گئی ہے سورج نہیں نکلا, کھڑکیوں میں اندھیرا کیوں ہے؟ باہر نکلا تو دیکھا اس کے گھر کے ارد گرد پورے پہاڑ کے پہاڑ سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے. صحیح. یہودیوں میں مال بہت ہے نا, مال بہت. اور بھائی اس کی وجہ سے اس کی کھڑکیوں کے آگے دیوار بن گئی اور سورج کی روشنی. بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو کوہ طور پہ جا کے. بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا, نیور ایور, ایبسلیوٹلی ناٹ. تو شیطان اس کے پاس گیا, اس کے کان میں کہتا ہے یار دیکھ مجھے بھی پتہ ہے اللہ نے تیری بد دعا موسیٰ کے لیے کیوں قبول کرنی ہے, وہ تو اللہ کا نبی ہے نا اور تو اس پر ایمان لایا ہے, لیکن اگر تو بد دعا کرے گا, دو جملے بول دے گا, یار خام خواہ مفت میں اتنا سونا چاندی مل رہا ہے کیوں نہیں لیتا. بہکا. جب یہ بات سنی, شیطان کا کام یہی ہے, وہ بہکاتا ہے, پن کرتا ہے. اب یہ بات بولا نہیں میں نہیں سن رہا, اور اپنے گھر میں چلا گیا. اپنے گھر میں جا کے بیٹھا تو اب شیطان کو پتا تھا میں نے ایسی پن کر دیا, یہ سوچے گا, جس دن یہ سوچے گا اسی وقت یہ میرے کنٹرول میں ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے, یہ قرآن میں موجود ہے اور ہم کو نہیں پتا. اب جی وہ اندر بیٹھ کے سوچنا یار اگر میں کہہ بھی دوں اللہ نے کون سا سننا ہے میری, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, میرا بھی ایمان ہے, لیکن یار سونا چاندی مل جائے گا استاد. وہ آ گیا لالچ میں, پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اپنے کھچر یا گدی جو بھی تھا اس کے اوپر بیٹھا, اب اس کو چابک کے مار رہا ہے کہ آگے بڑھو, کہ ہم نے کوہ طور پہ جانا, کوہ طور پہ جا کے وہ بھی دعا کیا کرتا تھا. وہ گدھا 4 قدم آگے بڑھے 10 قدم پیچھے جائے, وہ اور مارتا اس کو بڑھائے آگے بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو قوت گویائی دی. وہ گدھا گردن گھما کے جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے بلعام بن بعورہ کہتے اے بلعام تجھے اللہ ناس کرے برباد کرے, تو اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے. اللہ نے اس کو کلام کی توفیق دی. خیر جو بلعام بن بعورہ سے اترا, پیدل چلنے لگا, پہاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اب ایک ایک قدم اس کا من بھر ہو رہا ہے. جیسے جیسے اپنے آپ کو گھسیٹ گھساٹ کے اوپر تک چڑھے, 2 قدم چڑھے تو 4 قدم پیچھے گرے, پہاڑ پر پہنچ کے مقام پر جیسے تیسے پہنچا, اور پہنچ کے کہتا ہے اے اللہ تو بنی اسرائیل کو برباد کر دے. اب وہ سب سن رہے, کہہ رہے ارے تو بنی اسرائیل کے لیے کیوں کہہ رہے, تو موسیٰ کا نام لے. وہ کہتا ہے میں موسیٰ کا نام لیتا ہوں, میرے منہ سے بنی اسرائیل نکلتا ہے. اور اس کے بعد اس کی زبان لٹک کے پیٹ تک آ گئی, اس کا چہرہ کتے کی صورت میں متشکل ہو گیا, اور اس کی صورت ایک دم برباد ہو گئی, چہرہ سیاہ پڑ گیا, اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. پھر یہ فرمایا محدثین کرام نے, اب اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت اصحاب کہف کے غار کے بارے کتا بیٹھا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ قطمیر. قطمیر کو اللہ تبارک تعالیٰ بلعام بن بعورہ کا جسم دے کے جنت میں داخل کرے گا, اور یہ بلعام بن بعورہ اس کتے کی صورت میں جہنم میں دھنسایا جائے گا. And we Muslims do not know these facts. We are called the Muslims. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, ہم ایویں جنت میں چلے جائیں گے. علوم جاننے والے علماء کرام بیچارے مر گئے 8-8 سال 10-10 سال ساری زندگیاں. محدثین کرام نے کتابیں لکھ کے اپنی زندگیاں گال کے دی. میرے استاد حضرت قبلہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شادی نہیں کی ساری زندگی, کہ یار میں کیسے حقوق پورے کروں گا, پکڑا نہ جاؤں کر کیا. خیر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا اپنا ایک میٹر تھا, لیکن علم کے اوپر انہوں نے اتنا خزانہ چھوڑا. مسلم شریف کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے, بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, علم کے خزانے لٹا کر کے گئے. اور آج ہم کے نوجوان اٹھ کے بولتے ہیں اجی کیا رکھا ہے جی مولویوں نے, انہوں نے خام کا اپنی 1.5 ان کی مسجد بنائی ہوئی. علماء نے جو کام کیا تم اٹھا کر دیکھو تو صحیح, کرتے نہیں, علماء کی بات نہیں سنتے. تو اتنی بڑی بات میں نے عرض کر دی کہ آج دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا, بالکل جیسے بلعام بن بعورہ کو کیا, جبکہ اس کے پاس کتنا اللہ نے منصب دیا تھا.
مستجاب الدعوات اور کیا تھا، چاہیے. لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھتا تھا. یہی آصف بن برقیہ نے تحریر پڑھ کر کہا اور وہ ہو کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی زبان سے بھی نکلتا ہے اللہ ضرور پورا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. اور وہی بات جو ریسرچ والی آپ نے اپنا واقعہ بتایا کہ اس ٹائم پہ ریسرچ کو روک دیا گیا، اور یہی پرابلم ہمارے معاشرے میں انتہا سے زیادہ ہے. اچھا، ہر کوئی مجھے نا اس چیز کے لیے بہت جج کرتا ہے یہی بات کہ ویسٹ، میں کہتی ہوں کہ جی جو چیز ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے نا، ہر چیز وہ فائدہ مند ہے. اب شہد دیکھیں، اگر شہد جو ہے، لوکی، یہ تمام چیزیں اب ریسرچ ہو رہی ہے نا کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اچھی ہے. کرونا میں لوگ ناکوں میں پانی ڈال رہے تھے، وضو میں ہمیں 5 ٹائم دن میں ہم 3 بار وہی چیز عمل ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ اس پہ فوکس اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم نے نا اپنے اوپر ایک اسٹیمپ لگا لیا ہے. خیر موضوع ہمارا ٹاپک اس سے ہٹ گیا، لیکن ضروری ہے کہ ہم نے اسٹیمپ لگا لی ہم تو جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن ہم اس چیز پہ مفتی صاحب نہیں فوکس کرتے کہ کتنی احادیث میں ملتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے یہ کیا. جیسے بچوں سے رحم دلی سے بات نہیں کی اور بڑوں کا ادب نہیں کیا تو وہ ہم میں سے نہیں. اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان پیدا ہو گئے. کان میں اذان ماں باپ کی وجہ سے دے دی تو کیا ہمارے کوئی فرائض نہیں ہیں پورے کرنے کے؟ میں ایک چیز عرض کروں، جی، جنت میں جانا ہے چلیں مر جائیں. مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مرنے کے لیے میں بھی کہہ رہا ہوں میں جنت میں جاؤں گا. مرنا نہیں یار، اجے تو بڑے کام پے نے، تیدی شادی کرنی ہے، گھر لینا ہے، ابھی تو میں نے حج کرنا ہے اور فلانے کا یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا. مرنا نہیں ہے. مرنے پہ تو جنت ملے گی بھائی، عمل کے ساتھ. اگر عمل ایسے ہوئے، خیر ہم نے عملوں پہ صدقے تو نہیں جانا، ہمیں تو انشاءاللہ سرکار کی شفاعت لے جائے گی انشاءاللہ. لیکن سرکار کا فیس کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ہے. من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ دور کر دیا گیا. نیکوں کا بھی ان کی دعاؤں میں سے حصہ نکال دیا. نہیں تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، یہ جھوٹے ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، غیبت کرنے، اوئے ہوئے ہوئے، حسد کرنے والے. حسد میرے نبی نے کتنی پیارے انداز سے سمجھایا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. آگ ہے نا، آگ جتنا سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی وہ پھر وہ کیا آ جاتی ہے؟ راکھ. آپ یقین کرو سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اب تک راکھ کا کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکی. ہم نے ہر چیز کا فائدہ ہے، کروڈ آئل نکلتا ہے، کرتے 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 وہ ہائی اوکٹین بنتا ہے، ہائی پیٹرول بنتا ہے، ڈیزل بنتا ہے، آخر میں کیا بچ جاتا ہے؟ کول، وہ چارکول، وہ ڈامر جس کو ہم بولتے ہیں، ڈامر بچ جاتا ہے. یعنی اس کا وہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آخر تک فائدہ دے رہا ہوتا ہے. راکھ کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی نے سمجھا دیا کہ دیکھو جب تم حاسد ہوتے ہو نا، حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب وہ تمہاری نیکی بالکل بیکار ہو گئی، کبھی کام نہیں آ سکتی. یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے حسد ہوئے، اتنا بڑا سیٹ اپ لگا کے کاشی بھائی بیٹھ گئے، ارے یہ کریپی ٹاکس اتنا زبردست پروگرام کری، میں بھی اپنا کروں گا. ارے یار کیا یہ اچھا ہوگا، ان سے ہٹ کے یہ دفعہ یہاں سے میں لے لوں. یعنی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. یعنی وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرو، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ تمہارے پاس بھی آئے. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم لگے ہوئے ہیں. اچھا پھر جنات کیوں ہم پر اٹیک نہ کریں بھائی؟ گوروں پر کیوں نہیں کرتے؟ اور ننگیاں پٹنگیاں گھوم رہی ہوتی ان کے اوپر کوئی نہیں آتا. سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ. ہماری برقعے والی، نقاب والی جس نے دستانے نہیں بنا اس پہ جن آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ سب سے بڑی بات، سب سے اہم وجہ، جب ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھول دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باتھ روم میں جاؤ، ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، بیٹھے موبائل لے کے جاتے ہیں، بالکل گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، موت آ گئی تو ایگزیکٹلی باتھ روم میں مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ پھر جنت میں جائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے بچا. پھر قرآن نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں، موٹی موٹی واضح واضح باتیں بتا دی ہیں کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو تمہاری بخشش نہیں ہے،
والدین کی نافرمانی، بچوں کے اوپر شفقت نہ کرنا، رزق حرام. میں کل جمعہ کا بیان کر رہا تھا، میں نے سود کے اوپر بات کی، اور آپ یقین کرو میں نے آخر میں جب وہ حدیث سنائی اس کے بعد میرا یوں لگا میں مر جاؤں گا. میرا وہ ریکارڈ ہوا بیان میں اپنے یوٹیوب پہ ڈالوں گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، جس نے 1 درہم سود کا کھایا، استعمال کیا، 1 درہم سود کا، اس نے اپنی سگی ماں جس سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ 36 بار زنا کیا. کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ اور ہم کتنے آرام اجی کی کریے، بینکاں پیسہ رکھیا کی کریے، بغیر بینکوں کے تو چلتا نہیں ہے. یعنی آپ کو یہودی نے ایک سود دے دیا، آپ اس کی اب جسٹیفیکیشن دے رہے ہو، جس میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 275 میں اور 278 اور 79 میں سورہ بقرہ میں کہ بھائی جس نے اگر سود کا کام نہیں چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے اس کے ساتھ. اللہ سے جنگ، اللہ اور رسول سے کون جنگ کرے گا؟ اور سود، کریڈٹ کارڈ بھی سود ہے نا. بہت ساری صورتیں ہیں سود کی جی. یہ جو آپ لون لیتے ہو جی، موبائل کا لون، بالکل اس پہ یہ سود لیتے ہیں آپ سے اور آپ راضی خوشی دے رہے ہو. بالکل چڑھا کے کون دے بچے رہے گا ہیں. جی پھر بتاؤ. ایگزیکٹلی. شیاطین نے تو پھر ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہے، ہاں یہ حرام کھاتا ہے، اور جی اس کے اوپر کنٹرول کرو، تو پھر تو آنا ہے نا. بالکل. ہماری پوری معیشت، پورا 25 کروڑ عوام اس وقت جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہو جنگلوں میں رہ رہا ہو جو پتے کھا کے گزارا کر رہا ہو تو شاید وہ بچا ہوا ہو. باقی IMF کا قرضہ اور یہ اور وہ ان کی عیاشیاں یہ سب، اور اب تو سوشل میڈیا نے سب کچھ کھول کے بتا دیا. یہ ہمارے اوپر والے سارے اپنی عیاشیوں کے لیے لیتے ہیں، اپنے خرچوں کے لیے لیتے ہیں اور وصولتے ہم سے ہیں. اور ہم بے وقوف پاگل کے بچے ہم سب کہہ رہے ہیں ہاں جی 50,000 کا بل کیسے دیں، اور کیوں دیں، وہ کیوں دیں یہ پوچھو، یہ سوچو نہیں چاہیے. او بھائی ذرا بیٹھ میرے ساتھ. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھ لیا گیا تھا، حضرت عمر فاروق سے پوچھ لیا گیا تھا کیسے کرتا بن گیا آپ کا؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا تھا ایسے بن گیا کہ میں نے اپنے حصے کا پیس آف کلوتھ ان کو دے دیا تھا تو اس لیے ان کا کرتا. جب ان سے پوچھا، عمر جب کسی کو گورنر بنا کے بیچتے تھے بولتے ادھر آؤ لکھاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنے گھر، کتنا مال، کتنے درہم، کتنے سونا، سب اس کی لسٹ بنا کے رکھ دیتے تھے. اور کہتے جب گورنری تمہاری ختم ہوگی واپس آؤں گا میں تم سے دیکھوں گا یہ سارا یہی ہے یا اس سے بڑھ گیا، جو بڑھ گیا وہ کہاں سے آیا بھائی. کیسے یہ نظام لائیں، کیسے یہ باتیں. تو ابا اللہ مفتی صاحب آپ تو ہمیشہ مجھے ایک ایسے شوق میں چھوڑ دیتے ہیں کہ پروگرام تو ختم کیا، میں تو بالکل ہی میں ہی ختم ہو جاتی ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے، ہمیشہ کی طرح بہت ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں آ کے. اور ویورز جتنی بھی باتیں آپ نے آج کریپی ٹاکس میں سنی، یہ ساری باتیں میں اگین یہی کہوں گی کہ ان کو غور سے ضرور ایک بار سنیے گا اور سوچیے گا. میں بھی غور کروں گی اور جاتے جاتے بھی میں یہی کہوں گی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.